جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ رب کا لفظ استعمال ہوا، اسی پہ عرض کرنا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، کمزوری سے طاقت کی طرف لانے والا، زمین سے اٹھا کر اوپر بٹھانے والا، ابتدا سے انتہا تک لے جانے والا۔ اور یہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سینکڑوں سے زیادہ لفظ استعمال ہوا۔ ربی، اے میرے رب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی ربوبیت کا واسطہ دیتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کو دور کر دے۔ رب اغفر لی، یعنی کہ لفظ استعمال ہوا میرے رب مجھے معاف کر دے۔ آدم علیہ السلام نے اسی ربوبیت کا واسطہ دیا، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب پروردگار پالنے والے، ہم ظلم کر بیٹھے۔ تو یہ ربکم بھی آیا ہے، وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو۔ ربی، میرا رب، تو یہ لفظ اصطلاح ربو کا، تیرا رب، استعمال ہوا ہے۔ چاند کی دعا میں نہیں آتا ربی و ربو کا، ربک اللہ، کہ چاند میرا پروردگار بھی اللہ ہے، تیرا پروردگار بھی اللہ ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کئی دعائیں ہیں نا، رکوع کی، سجدے کی۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، عظمت والا ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار، اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ یہ وظیفہ پڑھے نا، حقیقی بات ہے، تنہائی میں، تہجد میں، ٹائم اطمینان کے ساتھ، نماز تو ہے ہی اطمینان کا نام، جلدی جلدی تو نماز ہوتی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے پڑھی، فرمایا ارجع فلن تصلی، واپس آ، تو نماز ہی نہیں پڑھی تو نے۔ تو جب یہ کہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، تو پوری اس کی 60 سال کی زندگی کی فلم اس کے ذہن میں گھوم جانی چاہیے کہ اللہ میں کیا تھا، تو نے مجھے کیا کر دیا۔ دیکھنا، پرورش میں رزق بھی ہے، شدید بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا مل جائے اور بندہ ذہن میں آتا ہے یار صرف میں نہیں کھا رہا، 6 ارب سے زائد انسان کھا رہے ہیں، اور صبح شام دوپہر کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہے رب العالمین۔ اور صرف انسانوں کو نہیں، کیڑوں مکوڑوں کو، سمندر کی مچھلیوں کو رزق دے رہا رب۔ اللہ اکبر، رب العالمین۔ تو جب یہ بندہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم، تو اللہ کی عظمت اور شان اور اس کے خزانے، کہ اللہ میں کتنی دفعہ ہسپتالوں میں گیا تو مجھے پھر شفا کر کے واپس بھیج دیا، شفا دینے والا رب۔ ہڈیاں ٹوٹ گئی تو نے جوڑ دیں، کورونا سے تو نے بچا لیا، شفا دے دی، ڈینگی کا حملہ ہوا تو نے بچا لیا، شفا دے دی۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا، اللہ تو نے پھر کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں گر گیا تھا، بیڈ پہ پڑ گیا تھا، اللہ نے تو نے پھر قدموں پہ کھڑا کر دیا۔ تو نے دستگیری کی، دستگیری کا معنی ہاتھ پکڑنے والا، رب کا معنی سمجھ لے بندہ تو پھر کسی اور کو دستگیر نہیں بناتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر بندے کی زندگی میں کئی لمحات ایسے ہیں جو میں بات بتا رہا ہوں کہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تیری ربوبیت تو سامنے کھڑی تھی،
دہریہ اور کمیونسٹ اور مشرک بھی دیکھ لیتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا، وہ اپنے رسم و رواج اور اپنے آبائی عقیدے پہ ڈٹا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ آواز اٹھتی ہے کہ یار رب نے بچا لیا۔ بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے، ڈبکیاں کھا رہا ہوتا ہے، ایک دم کوئی بندہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بچپن کی بات، بدو ملی صبح پہ نہا رہے تھے، بس پاؤں پھسل گیا، پتہ نہیں کون آیا وہاں سے گزرا، ہاتھ پکڑ لیا۔ تو یہ ہر بندے کی زندگی میں حادثات، سانحات، بیماریوں کے حملوں سے وہ رب بچاتا ہے۔ پیاس لگتی ہے وہ پانی پلا دیتا ہے۔ تو یہ جب بندہ کہے حقیقی بات ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بے جان کلمے نہ ہوں، بلکہ کہے میرا رب سب سے اونچا ہے۔ اور جب رب کا معنی سمجھ لیا، رب کا معنی سمجھ لیا، پھر مندروں، گرجوں، آستانوں پہ رش نہیں ہوتا۔ ادھر پھر کیا لینے جانا ہے؟ رب العالمین تو عرش والا ہے، کھلا تو وہ رہا ہے، اولاد تو وہ دے رہا ہے، رزق، یہ سب چیزیں تو اس کی دین ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح ربوبیت کا معنی سمجھا دے۔ رب کا معنی سمجھ آ جاتا ہے تو پھر بندہ کسی غیر کو الہ نہیں بناتا، اس کی عبادت نہیں کرتا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔